اظہر صدیق ایڈوکیٹ صاحب سے بات کرتے ہیں جو کہہ رہے تھے معافی نہ مانگو عمران خان. ان سے بات کرتے ہیں. اظہر صاحب السلام علیکم. جی وعلیکم السلام وسیم بھائی. سر بہت شکریہ. سر آپ بتائیے گا آپ کی یہ رائے تھی جب عمران خان صاحب معافی نہیں مانگ رہے تھے اور سبھی اکثریت لائرز کی کہہ رہی تھی کہ بھائی مانگیں غیر مشروط معافی اور ختم کریں اس کیس کو. آپ کا یہ کہنا تھا کہ نہ مانگیں یہ غلطی ہوگی کیونکہ معافی مانگنے کا مطلب اقرار جرم ہو جائے گا اور پھر اس کے الگ مضمرات ہوں گے. تو آج تو معافی مانگ لی ہے تو اب آپ اس پر مطمئن ہیں یا آپ کو لگتا ہے کہ غلط کیا ہے؟ نہیں چونکہ اس میں میری تفصیلی بات ہوئی تھی. ہم مختلف لائرز کے ساتھ بڑی ڈیٹیل میں ڈسکشن ہوئی ہے. معافی تو آج بھی اگر دیکھا جائے میں تو آج بھی سمجھتا ہوں یہ توہین عدالت کا کیس نہیں بنتا ہے. یہ تو ایک لارجر پرسپیکٹ کو سامنے رکھتے ہوئے ایک بڑے لیڈر کو سامنے رکھتے ہوئے یہ فیصلہ کیا گیا کہ ایک ایسا امپریشن نہ جائے کہ اداروں سے لڑائی ہے, اداروں سے ٹکراؤ ہے. ہم ایسا کوئی نہیں چاہتے اور میں نے تو دہشت گردی کے حوالے سے بھی کہا تھا کیس نہیں بنتا. اسی طرح میں آج بھی سمجھتا ہوں کہ یہ توہین عدالت کا کیس بنتا ہی نہیں ہے. اور یہ تو عمران خان نے بڑے فن کا مظاہرہ اس کانٹیکسٹ میں کیا ہے کہ میں جیسے مثال کے طور پر کہ جناب میری غلطی تو نہیں ہے لیکن میں غلطی مانتا ہوں. تو میں بھی یہاں سمجھتا ہوں کہ عمران خان صاحب نے بڑے فن کا مظاہرہ کرتے ہوئے بڑے لیڈر کے طور پر سامنے لے کر آئے ہیں. اور اب دیکھیں دوسری بات, میں ویسے اگر وہ اپنا انکنڈیشنل اپالوجی ایسی کوئی بات تھی تو وہ تحریری طور پر جواب آج زبانی طور پر بات بتایا نا عدالت کے اندر. عدالت کا ذہن بڑا کلیئر آ گیا. عدالت نے بڑے فن کا مظاہرہ کیا. عدالت نے بھی فوری طور پر اس کو قبول کیا کہ عدالت مطمئن ہو گئی ہے, سیٹسفائی ہو گئی ہے. ایک ایفیڈیوٹ جو ہے وہ ریکارڈ پہ آ گیا اور وہ ایفیڈیوٹ لانے کا ریکارڈ پہ مقصد یہ ہے کہ وہ کل ایک طرح سے وارننگ ہے کہ کل اگر دوبارہ آپ کریں گے تو ہو سکتا ہے عدالت آپ کی کوئی انکنڈیشنل اپالوجی جمع کروائیں گے نا, ریکارڈ پر آئے گا. ابھی آج تو بیان دیا ہے وربلی, اب لکھ کر دیں گے ایسے ہی ہے نا. تو وہ جو لکھ کر دیں گے وہ آج کے بیان کی سملر ہی ہونا چاہیے نا, ورنہ تو ہوتا ہے پھر عدالت دوبارہ غیر مطمئن ہو جائے. نہیں بالکل, دیکھیں نا عدالت نے تو آج کہہ دیا. اب وہ الفاظ کا چناؤ ہے. عدالت کہہ سکتی ہے کہ اس کو مزید امپروو کیا جائے یا وہ الفاظ ایسے وہ عدالت کی سوابدید ہے. تو اصولی طور پر تو آج عدالت نے معاف کر دیا ہے. عدالت نے سیٹسفیکشن کا لفظ لکھ دیا ہے. اور اگر مثال کے طور پر آگے چلانا ہوتا تو عدالت آگے لکھتی کہ نہیں اگلی ڈیٹ کے اوپر فرد جرم عائد ہوگی, انڈائٹمنٹ ہوگی, آرڈر میں تو یہ لکھا ہے نا کہ 3 تاریخ کو جو ہے وہ فرد جرم کی سماعت ہے. لیکن ظاہر ہے پھر اس میں ضروری نہیں ہے کہ فرد جرم ہی عائد ہو, لیکن یہ ممکن ہے نا کہ عدالت اس کا جائزہ لے گی نا کہ تحریری جواب میں کیا لکھا ہے اس کی بنیاد پہ فیصلہ کرے گی کہ فرد جرم عائد کرنی ہے یا معاف کر دینا ہے. آرڈر میں تو یہ لکھا ہے کہ فرد جرم کی سماعت ہے اگلی. دیکھیے بنیادی طور پر وسیم صاحب عدالت نے جب لفظ سیٹسفیکشن کا لکھ دیا ہے, جب آپ سیٹسفائی ہو گئے ہیں بیان سے اورل کے بعد آپ نے ریٹرن دینا ہے. اور اس کے بعد اگر آپ کہا جائے کہ عدالت اب فرد جرم عائد کرنے کی طرف جائے گی تو اگر فرد جرم کی طرف جائے گی تو پھر تو کیس بڑا مضبوط کیس ہے عمران خان صاحب کا کہ انہوں نے ساری چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے عدالت کے رحم و کرم پہ بھی چھوڑ دیا اپنے آپ کو. ان کو وہی سب لکھ دینا چاہیے جو سب آج کہا ہے, وہی لکھ کے دے دینا چاہیے. دیکھیے ان میں حرج کوئی نہیں ہے. عمران خان صاحب کا سٹینڈ اپنی جگہ پر موجود ہے. وہ جو آپ کا خدشہ تھا اظہر صاحب کہ اگر یہ معافی مانگ لی تو پھر تو اقرار جرم ہو جائے گا تو پھر مسئلہ بن جائے گا, اس خدشے کا کیا ہوا اب آج؟ دیکھیے میں ایک بات عرض کروں. بات بڑی سمپل سی ہے کہ یہی پوزیشن سامنے رکھنی تھی کہ عدالت نے عدالت اگر سمپل نوٹس ہوتا نا تو بات کچھ اور حالات تھی. شوکاز نوٹس کے بعد عدالت اب آگے جانا چاہتی ہے. اگر مثال کے طور پر صرف اسی بات کو اگر لیگل پوائنٹس پہ یہیں بار کر بات ختم کی جا سکتی تو پھر آنے والے دور میں عدالت کی میگنیمٹی کا, عدالت کی عزت کا, توقیر کا بڑا ایک لحاظ, ایک خیال ہونا تھا. تو میں تو دیکھیں وسیم بھائی میں تو آج بھی یہ کہتا ہوں, میں تو اس کو توہین عدالت مانتا ہی نہیں, میں تو اس کو ڈیفیمیشن مائلڈسٹ فارم مانتا ہوں. وہ تو ٹھیک آپ کی رائے ہے پہلے دن سے, لیکن مطلب آپ کل کہہ رہے تھے کہ معافی نہ مانگنا اچھی اسٹریٹجی ہے, آج آپ کہہ رہے ہیں معافی مانگ لی ہے, یہ بھی اچھی اسٹریٹجی ہے. تو دیکھیں میں ایک بات بتاؤں آپ کو, میں تو آج بھی یہ بات کہتا ہوں کہ معافی نہ مانگنا ایک اچھی اسٹریٹجی تھی. لیکن اچھا آپ کہہ رہے ہیں بہتر ہوتا کہ نہ مانگ, وہ نہ کہتے جو آج کا ہے تو بہتر ہوتا. جی میں تو آج بھی اس بات پہ قائم ہوں, میں تو آج بھی اس بات پہ کام نہیں ہوں. لیکن چونکہ ایک پولیٹیکل لیڈر ہے, یعنی میں ہوتا اظہر صدیق ہوتا تو شاید معافی نہ مانگتا, لیکن وہ ایک پولیٹیکل لیڈر ہے. انہوں نے پوری دنیا میں پورے پاکستان میں ایک روایت قائم کرنی ہے. بہرحال انہوں نے تمام سیاسی جماعتوں کو سامنے رکھ کر ایک روایت ایسی کام کر دی ہے. باقی جتنے بھی ہیں طلال چودھری, نیال ہاشمی, دانیال عزیز,
وہ تو بار بار دہراتے رہے، بار بار کہتے رہے، آج بھی وہ اس فیصلے کو نہیں مانتے ہیں، وہ تو بار بار توہین کرتے ہیں نا. لیکن عمران خان صاحب نے ایسا امیج قائم کر دیا ہے، اس میں اداروں کی توقیر بڑی ہے، اس میں پولیٹیکل لیڈرشپ کا اعتماد عوام کا وہ بہت بڑا ہے. میں تو اس کانٹیکسٹ میں دیکھتا ہوں، میں باحثیت وکیل، میرا اپنا ایک اوپینین ہے، لیکن پولیٹیکلی اگر دیکھا جائے تو عمران خان صاحب کا یہ بہترین فیصلہ. جی بہت شکریہ اظہر صدیقی ایڈوکیٹ صاحب. بریک لیتے ہیں. عمران خان صاحب ہفتے کو کیا کرنے والے ہیں؟ عمران خان صاحب کے معاملات بہتر ہوئے یا نہیں ہوئے؟